اسلام کا اکنامک سسٹم کیا ہے، اس کی ایگزامپلز کیا ہے؟ اگر یہ ایک بہترین سسٹم ہے تو پھر اس کو کنٹریز کے دوارا پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے اکنامک سسٹم آف اسلام کو مینج یا کنٹرول کیپٹلزم بھی کہتے ہیں؟ آئے انہی کویسچنز اور کئی مسکنسیپشنز کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اسلام کا معاشی نظام ایکچولی مکسڈ اکنامک سسٹم کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ یہ نہ تو کمیونزم ہے اور نہ ہی کمپلیٹلی کیپٹلزم، بلکہ اسلام کا اکنامک سسٹم کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان بیلنس کریٹ کرتا ہے۔ کچھ چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے کیونکہ وہ حرام ہے، اور کئی چیزوں کو پروموٹ بھی کرتا ہے۔ یہاں پر ایک مسکنسیپشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کسی بھی شخص کو سکسیس سے نہیں روکتا، لیکن سکسیس کے لیے غلط راستے پر جانے سے روکتا ہے۔ انہی غلط راستوں سے بچنے کے لیے اسلام نے چند پرنسپلز بیان کی ہے۔ آئے انہی فیچرز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کانسیپٹ آف حلال اینڈ حرام۔ اسلام سب سے پہلے اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ آپ کی کمائی حلال ہونی چاہیے، نہ کہ حرام۔ یہاں صرف جائز یعنی کہ لافل چیزوں سے ارننگ ہوتی ہے جس سے معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ شراب، ڈانس کلب، جواری، قمار بازی وغیرہ تمام غیر اخلاقی چیزوں کی کمائی اسلام میں کمپلیٹلی حرام ہے، کیونکہ اس سے سوسائٹی نیگیٹو ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے، جبکہ اسلام سوسائٹی کو پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف انفلوئنس کرتا ہے۔ اسلام انسان کی مورل ویلیو تلاش کرتا ہے کہ وہ سگریٹ جیسی نقصان دہ چیز کے بجائے سیب کا خرید و فروخت کیوں نہیں کرتا۔ نمبر 2، چارجنگ انٹرسٹ از فوربیڈن ان اسلام۔ سودی نظام اسلام میں حرام ہے۔ اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ یہودیوں کی کنٹرول میں ہے، بلکہ یہ سوسائٹی کے غریب لوگوں کو مزید غریب بنا دیتا ہے۔ اس سے سرکولیشن آف ویلتھ نہیں ہوتا، صرف مالدار مزید مالدار بن جاتا ہے۔ اسلام آپ کو سود کے بجائے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا آپشن مہیا کرتا ہے، جس سے فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور غریب لوگوں کو نوکری بھی مل جاتی ہے۔ نمبر 3، اسلام کے اندر یونیک مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ہے، یعنی کہ اگر کوئی چیز فروخت کر رہے ہو تو پہلے سے اس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں بتاؤ تاکہ حساب و کتاب بالکل کلیئر اور حلال ہو۔ اسلام میں بلیک مارکیٹنگ کا پیسہ کمپلیٹلی حرام ہے۔ اسی طرح پراڈ، ذخیرہ اندوزی، فضول خرچی، گداگری، رشوت، سرکاری املاک پر قبضہ وغیرہ، یہ سب کچھ حرام ہے، کیونکہ نہ تو اس کا کوئی اسپیسیفک سورس ہے اور نہ ہی یہ محنت سے کمائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، کانسیپٹ آف زکوٰۃ، عشر اینڈ جزیہ۔ اسلام میں ٹیکس سسٹم کے بجائے زکوٰۃ سسٹم ہے۔ یوں سمجھے کہ ٹیکس سسٹم کو مسلمز تک کچھ موڈیفیکیشنز کے ساتھ لمیٹڈ کیا جائے تو زکوٰۃ سسٹم کہلاتا ہے۔ ہر وہ مالدار شخص جس کے مال و دولت پر 1 سال گزر جائے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور یہ کمپلسری یعنی کہ لازمی ہے، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کی وجہ سے سرکولیشن آف ویلتھ ہوتا ہے، یعنی کہ سوسائٹی کے امیروں سے غریبوں کی طرف پیسوں کا فلو ہو جاتا ہے، جس سے سوسائٹی کے غریب طبقے کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ زکوٰۃ کی 8 مصارف ہے جس پر صرف کیا جاتا ہے۔ اس کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا ویٹیج کے حساب سے لیا جائے تو 85 گرام سونا ہو۔ اسی طرح 52.5 تولے چاندی یا 595 گرام چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی علیحدہ کم ہو مگر دونوں ملا کر 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ صرف مسلم ریاست کی مسلم شہریوں سے لیا جاتا ہے، غیر مسلموں سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سسٹم ہے جس کو عشر کہا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کے لفظ ہے جس کی معنی ہے 10واں۔ یہ فصل وغیرہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں قدرتی ذرائع سے حاصل ہونے والی فصل سے 10واں حصہ اور مصنوعی طریقوں جیسے ٹیوبویلوں وغیرہ کے ذریعے حاصل ہونے والے فصل کا 20واں حصہ لیا جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کا پرسنٹیج 2.5% ہے۔ نمبر 5، کانسیپٹ آف بیت المال۔ زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کے ذریعے جو مال اکٹھا کیا جاتا ہے اس کو بیت المال میں رکھا جاتا ہے، جو بعد میں غریبوں اور ضرورت مندوں کو دی جاتی ہے۔ انہی آسپیکٹس کو پڑھنے کے بعد اب یہ کویسچنز ارائز ہوتا ہے کہ اگر اسلام کا اکنامک سسٹم ہمارے لیے فائنل آپشن ہے اور بہترین کارکردگی دکھا سکتا ہے تو پھر اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کا آنسر یہ ہے کہ اسلام جب حکم دیتا ہے تو پوری انسانیت کو دیکھتا ہے، لیکن لا بنانے والے سب سے پہلے اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے سود پر پابندی لگا دی تو سب سے پہلے ہمارا بیڑا غرق ہوگا۔ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ اپنے خلاف قانون نہیں بناتے،
لیٹ سپوز اگر شراب پر پابندی لگ گئی تو اس میں پوری انسانیت کو فائدہ ہے، مگر لگتی کیوں نہیں؟ کیونکہ لگانے والے ساری پی کے آئے ہوتے ہیں۔ اس لیے قانون سازی ہمیشہ خدا سے کروانی چاہیے، کیونکہ وہ انسانوں سے بالاتر ہے، وہ سب کا مفاد دیکھتا ہے، چند لوگوں کا مفاد نہیں دیکھتا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔